جب 23 دسمبر کو اسمبلیاں ٹوٹیں گی، کیا اس کی آواز بھی آئے گی یا خاموشی سے ٹوٹیں گی؟ کہ عمران خان صاحب کو شاید محمود خان صاحب کو کم از کم اپنے ساتھ بٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پرویز الہی صاحب مطمئن تھے۔ محمود خان صاحب جو تھے وہ خاصے پریشان نظر آئے۔ محمود خان جب وفاق کے خلاف احتجاج کرتے اگر اسلام آباد میں بطور وزیر اعلیٰ کرتے تو اس کا زیادہ اثر ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان میں ہوں کاشف عارف۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آخرکار وہ اعلان ہو ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا، اور عمران خان نے خیبر پختونخوا اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کو توڑنے کا اعلان کر دیا۔ فدا صاحب، جب 23 دسمبر کو اسمبلیاں ٹوٹیں گی، کیا اس کی آواز بھی آئے گی یا خاموشی سے ٹوٹیں گی؟ دیکھیں، خاموشی سے تو یہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، اس کی ضرور آواز آئے گی، تڑک کر کے آواز آئے گی، بڑی زوردار آواز آئے گی۔ اور یہ اسمبلیاں دیکھیں ابھی ٹوٹی تو نہیں ہیں، توڑنے کا اعلان کیا گیا ہے کہ 23 دسمبر کو ہم یہ اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ اب یہ 26 نومبر کو عمران خان نے خطاب کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ وہ اسمبلیوں سے نکلنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کرپٹ نظام سے وہ نکلنے جا رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے بیچ میں مشاورتیں ہوئیں، پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس سے انہوں نے مشاورتیں کی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کے اندر، اور ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے خطابات بھی کیے۔ بیچ میں پھر طرح طرح کی باتیں ہوتی رہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی، وزیر اعلیٰ محمود خان کے حوالے سے بھی، اور آج انہوں نے دونوں وزرائے اعلیٰ کو ساتھ بٹھانا اس لیے مناسب سمجھا کہ جو شکوک و شبہات تھیں، جو اس حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں، تاکہ وہ ساری باتیں کلیئر ہوں۔ باتیں ظاہر ہے کہ صرف اس سے تو کلیئر نہیں ہوں گی کہ انہوں نے دونوں وزرائے اعلیٰ کو ساتھ بٹھایا تھا، باتیں تو اس کے بعد بھی ہوں گی، جو کچھ ہوتا رہا 26 نومبر کے بعد سے لے کر اب تک، تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اور اس کی زوردار آواز ابھی سے سنائی دے رہی ہے کہ جب یہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو اس کی اتنی زوردار آواز ہوگی کہ میرا خیال ہے کہ اس سے جو تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی اس آواز سے پریشان ہوں گے، اور اس آواز سے پیش کی طور پر خود تحریک انصاف کے لوگ بھی پریشان ہیں، کیونکہ معاملہ وہی ہے کہ پنجاب کے اندر بھی کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اسمبلی ٹوٹے۔ اس کی وجوہات پہ بھی ہم نے بات کی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی جب حکومت ہوتی ہے تو اس کے لیے 5واں سال جو ہوتا ہے، یعنی جو اس کی جو مقررہ مدت ہوتی ہے حکومت کی، جب وہ آخری سال میں داخل ہو جاتی ہے تو یہ اس کا الیکشن کا سال ہوتا ہے۔ بہت سارے منصوبے ہیں، پنجاب میں بھی بہت سارے منصوبے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر بھی، اور پنجاب میں تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہاں پر تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ اپنا نہیں تھا، وہ مسلم لیگ کا وزیر اعلیٰ ہے۔ اور بیچ میں جو زیادہ شک کا اظہار کیا جاتا رہا وہ چودھری پرویز الہی کے اوپر کیا جاتا رہا، چودھری مونس الہی کے حوالے سے بات کی جاتی رہی۔ بیچ میں یہ خبریں بھی آتی رہیں کہ انہوں نے کچھ مقتدر حلقوں کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں بھی کی ہیں، خفیہ طور پر ساز باز کے حوالے سے بھی خبریں آئیں، یہاں تک کہا گیا کہ چودھری پرویز الہی کے مسلم لیگ میں ان کے ساتھ رابطے ہیں، اور ان کو پیشکش کی گئی ہے اگلی ٹرم کے لیے کہ آپ کو اسپیکر پنجاب اسمبلی بنایا جا سکتا ہے۔ اب جو صورتحال ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر آپ چودھری پرویز الہی کی مجبوریوں کو دیکھیں، وہ 10 سیٹوں کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو 10 سیٹوں کے وزیر اعلیٰ کے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ تھا کہ وہ صاف انکار کرتے کہ جی میں نے اسمبلی کو نہیں توڑنا، کیونکہ آگے ہی انہوں نے سیاست کرنی ہے، اور پہلے ہی اس خاندان کے اندر، چودھری برادران کے خاندان کے اندر تفریق پائی جاتی ہے۔ چودھری شجاعت ان کے صاحبزادے ایک طرف ہیں، چودھری پرویز الہی ان کے صاحبزادے دوسری طرف ہیں، تو یہ ایک چیلنج تھا چودھری پرویز الہی کے لیے۔ اب یہاں سے آوازیں اٹھتی رہیں کہ پہلے پنجاب اسمبلی کو توڑا جائے گا، اس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کو توڑا جائے گا، تو یہ بھی عمران خان نے اس کا حل نکال لیا کہ جی ایک ہی دن، اور جب یہ اعلان بھی انہوں نے آج کیا تو انہوں نے دونوں وزرائے اعلیٰ کو ساتھ بٹھایا اور ایک ہی تاریخ دی۔ یہ نہیں کہا کہ جی پہلے پنجاب اسمبلی کو توڑا جائے گا اس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کو توڑا جائے گا، یا پہلے خیبر پختونخوا اسمبلی جائے گی اس کے بعد پنجاب اسمبلی جائے گی، ایک ہی دن انہوں نے یہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا صورتحال ہے، اس کے بعد جو صورتحال بنے گی وہ یقینی طور پر اب جو ہم ایک سیاسی عدم استحکام دیکھیں گے وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہوگا، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ احتجاج کی سیاست جو ہے وہ عمران خان صاحب جب سے رجیم چینج ہوا ہے وہ کرتے رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب اس احتجاجی سیاست میں تیزی آئے گی۔ سر، آپ نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے احتجاج کی سیاست میں تیزی آئے گی، کیسے آئے گی؟ دیکھیں، یہاں پر ایک تو عمران خان صاحب کی اپنی ایک احتجاجی سیاست ہے، جس طریقے سے انہوں نے جلسے کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے، پھر ان پر حملہ ہوا، وہ زخمی ہوئے، اور پھر پنڈی میں بھی ہم نے ایک ان کا مظاہرہ دیکھا جب وہ لانگ مارچ کا اختتام تھا، اور یہ سلسلہ تو ان کا جاری رہے گا۔ اب پنجاب کے اندر بھی تیزی آئے گی، چونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، بڑے واضح انداز میں کہا ہے
کہ 23 دسمبر کے بعد ہم الیکشن کی تیاری شروع کر دیں گے. اب الیکشن کی تیاری کے لیے ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے ورکر کو چارج رکھنا ہے ہر حلقے میں. اب ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ بھی ہوگا کہ کس حلقے میں کون سا امیدوار ہونا چاہیے. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے ایک نہیں کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ وفاق خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, اور انہوں نے یہ دھمکی دی ہے, خبردار کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے عوام کو لے کر قومی اسمبلی کے سامنے, پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے. تو ایک تو یہاں پر اس احتجاج میں میرا خیال یہ ہے کہ کمزوری اس اعلان کے بعد آئی ہے, کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان جب وفاق کے خلاف احتجاج کرتے اگر اسلام آباد میں بطور وزیر اعلیٰ کرتے تو اس کا زیادہ اثر ہوتا, وہ زیادہ پریشر ڈیولپ کرتے. لیکن اگر اب وہ سابق وزیر اعلیٰ کے طور پر وہاں پہ جائیں گے تو پھر اس احتجاج کی اس طرح کی حیثیت نہیں ہوگی. لیکن وہ یہ الزام لے کر وفاقی حکومت کو گندہ ضرور کرنے کی کوشش کریں گے, اور پوری کابینہ, یا اس وقت جب یہ احتجاج کریں گے سابق کابینہ جی کہہ سکتے ہیں, اس وقت جب یہ احتجاج کریں گے اور اسمبلی واقعی اگر 23 دسمبر کو ٹوٹتی ہے, کیونکہ پاکستانی سیاست میں کچھ بھی نہیں پتہ چلتا, اعلان ہوتا ہے پھر کوئی مصلحتوں کا شکار ہمارے قائدین بھی ہو جاتے ہیں, اور یو ٹرن بھی ایک مشہور اصطلاح ہے پاکستانی سیاست کے اندر, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں اور ہمارے جو تحریک انصاف کے موجودہ ایم پی ایز ہیں وہ سابق بنتے ہیں, اور وہ سابق ایم پی ایز, سابق وزراء, سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے لوگ وہاں پہ جائیں گے, احتجاج کریں گے, تو وہ صرف تحریک انصاف کا احتجاج ہوگا, وہ خیبر پختونخوا حکومت کا احتجاج نہیں ہوگا. تو سیاست میں تیزی آئے گی, پنجاب میں بھی آئے گی, خیبر پختونخوا کے اندر بھی آئے گی, اور دوسری طرف بھی جو حکمت عملی ہوگی وہ ظاہر دیکھنے کے لائق ہوگی کہ پی ڈی ایم یا جو حکمران اتحاد میں شامل سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس بحران سے کیسے خود کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. آیا جس مقصد کے لیے دونوں اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا گیا ہے, کیا وہ مقصد عمران خان صاحب حاصل کر پائیں گے؟ کیا ان کو الیکشن کی تاریخ دے دی جائے گی؟ جو بھی جن اداروں کی طرف بھی وہ دیکھ رہے ہیں, یا کلم کلا الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیا ان کو مطلوبہ رسپانس مل پائے گا عمران خان صاحب کو؟ تو اگر ان کو مطلوبہ رسپانس نہیں ملے گا, اگر حکومت تیار نہیں ہوتی, اگر حکومت کوئی پریشر نہیں لیتی, تو یقینی طور پر پھر یہ معاملہ طول پکڑے گا. اور جیسے جیسے معاملہ طول پکڑے گا, یا اس صوبے میں اگر جیسے رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر جو وزراء ہیں انہوں نے کہا ہے اگر اسمبلیاں ٹوٹیں تو ہم فوری طور پر الیکشن کے لیے تیار ہیں. تو الیکشن جو ہے وہ اگر 2 صوبوں میں ہوتا ہے تو پھر وہ عمران خان صاحب والی بات کہ اگر 66% پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے اور باقی پاکستان میں نہیں ہوتا, تو پھر یہ سوچنے کی بات ہوگی. اور پھر عمران خان صاحب نے ضرور اس پوائنٹ پہ سوچا ہوگا کہ اگر ان 2 صوبوں میں الیکشن ہوتا ہے, یہی چیف الیکشن کمشنر ہے, یہی وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, یہی وفاقی حکومت ہے, تو پھر یہ 2 جو صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہوگا, یہ 66% پاکستان میں جب الیکشن ہوگا, تو کیا اس الیکشن کے نتائج عمران خان صاحب کو قبول ہوں گے؟ بہت سارے حلقے, بہت سارے سیاسی مبصرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کا جذباتی اعلان ہے, اور خود تحریک انصاف کے اندر سے ان کو یہ بار بار بتانے کی کوشش کی گئی, یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی, یہاں تک کہ ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی. ان کو ڈرایا گیا کہ جی آپ کی پنجاب میں خیبر پختونخوا کے اندر حکومتیں ہیں, تو وہ جو ممکنہ گرفتاری کیسز اور یہ سارے معاملات ہیں, تو لاہور اور پشاور ان کے لیے محفوظ شہر تھے. تو ان کو اس حوالے سے بھی ڈرانے کی کوشش کی گئی, نہیں کرے, انہوں نے اعلان کر دیا. اب آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. فدا صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائے, جو آج عمران خان کا خطاب تھا, ان کے دائیں بائیں جو پرویز الہی اور محمود خان بیٹھے ہوئے تھے, ان کے باڈی لینگویج کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں باڈی لینگویج جو تھا, پرویز الہی صاحب خاصے مطمئن نظر آ رہے تھے, اور اس کی وجہ ہے کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, یعنی مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کے ساتھ آنے والے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جو ایک فارمولہ انہوں نے دیا ہوا تھا, اس کو شاید مان لیا گیا ہے یا انہوں نے وہ منوا لیا ہے. وہ منوا لیا ہے انہوں نے وہ فارمولہ, اور اس کے بعد وہ راضی ہوئے ہیں اسمبلی توڑنے کے حوالے سے. تو پرویز الہی صاحب مطمئن تھے. محمود خان صاحب جو تھے وہ خاصے پریشان نظر آئے, اور اس کی بھی وجہ ہے. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرویز الہی نہیں, محمود خان صاحب کا جو ٹینیور تھا بطور وزیر اعلیٰ, یہ ان کا پہلا اور آخری ٹینیور تھا. یہ کچھ لوگ واضح انداز میں کہتے ہیں. خود تحریک انصاف کے اندر گروپ بندی ہے, اور اس حوالے سے تو بہت زیادہ ہے, اور اس حوالے سے سوال بھی بہت زیادہ ہیں تحریک انصاف کے اندر کہ اگر خیبر پختونخوا میں دوبارہ نہیں بلکہ 30ویں مرتبہ اگر اکثریت ملتی ہے تحریک انصاف کو, تو تحریک کے انصاف کا اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ یہ سوال پی ٹی آئی کے حلقوں میں ہے, اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, اور یہی سوال وزیر اعلیٰ محمود خان کے ذہن میں بھی ہے,
اور وہ خاصے پریشان نظر آئے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلی کو تحلیل کیا جائے. وہ چاہتے تھے کہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ تکمیل تک پہنچے. اب ظاہر ہے کہ وہ اپنا ٹینیور مکمل نہیں کر پائیں گے اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے. وہ پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مختلف شہروں میں جا رہے ہیں. جی. وہاں پر پرانے جو اعلان شدہ منصوبے تھے ان کا انہوں نے افتتاح کیا. جو تکمیل تک پہنچنے والے منصوبے ہیں وہ انہوں نے افتتاح کیا. انہوں نے بہت سارے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا. بہت سارے منصوبوں اربوں روپے کے انہوں نے مختلف شہروں میں اعلانات کیے. اور کسی بھی شہر میں وہ اگر نہیں بھی جاتے تو ان کی طرف سے ایک لمبا چوڑا ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے جس میں ان کے بطور وزیر اعلیٰ جو کارکردگی ہے وہ مختلف شعبوں میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہوتی ہے. تو اس سے بھی ایک اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ وہ شاید جانے والے ہیں. اور ایک تقریب میں بھی ان کا یہ کہنا تھا صحافیوں کے ساتھ, وہ صحافیوں کے حوالے سے ایک تقریب تھی, انہوں نے بھی اس تقریب میں بھی یہ اشارہ دیا تھا کہ جب بھی آپ سے یہ تو ملاقات ہوئی, بہت جلد آپ سے تفصیلی ملاقات بھی ہم کریں گے اور وہ الوداعی ملاقاتیں ہوں گی. تو الوداعی ملاقاتوں کا بھی انہوں نے اشارہ دیا تھا. تو ایک وزیر اعلیٰ جنہوں نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو اور نسبتاً ہم دیکھیں کہ انہوں نے اچھا دور گزارا, شریف النفس انسان ہے. اور اب اگر کوئی بھی حکمران جب بھی ایک عہدہ چھوڑتا ہے تو ظاہر پریشانی تو ہوتی ہے, لیکن یہ ان کی مجبوری ہے کہ ان کے قائد کا ایک فیصلہ تھا. اس فیصلے پر انہوں نے لبیک کہا اور انہوں نے بڑا واضح انداز میں یہ کہا تھا کہ اسمبلی تو کیا, حکومت تو کیا, عمران خان کے لیے ان کی جانیں بھی حاضر ہیں. تو آج محمود خان صاحب نے بھی ثابت کر کے دکھایا, حالانکہ عمران خان صاحب کو شاید محمود خان صاحب کو کم از کم اپنے ساتھ بٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. پرویز الہی کی تک بنتی تھی کہ وہ ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں, لیکن محمود خان صاحب کو ساتھ بٹھانے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی. ایک اشارہ ان کے لیے کافی تھا. اور وہ جب وہ اشارہ انہوں نے دیا, واضح تاریخ کا انہوں نے جب فیصلہ کیا, تو دونوں وزرائے اعلیٰ نے, ایک وزیر اعلیٰ نے کھلے دل کے ساتھ اور دوسرے وزیر اعلیٰ نے سمجھوتا کر کے یا سودا بازی کر کے اس اعلان کو مانا. اب دیکھتے ہیں 23 دسمبر کے بعد کیا ہوتا ہے. جی شکریہ سر. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ.